السلام علیکم شارع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم زیادہ تر کورٹ کے معاملات لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک بڑا اہم مقدمہ ہے اور ایک مقدمے کی کہانی لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ اس کی سماعت تقریباً فیبرری کے اندر مکمل ہو چکی تھی، لیکن وہی قسمت کہ جیسے اورنج لائن ٹرین کا فیصلہ جو ہے تقریباً 9-10 ماہ کے بعد آیا تھا، اسی طرح سے یہ اس مقدمے کا گو کہ اس کی سماعت فیبرری میں مکمل ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کی ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ مقدمہ جو ہے یہ بڑا ہی دلچسپ مقدمہ ہے۔ یہ 354 کنٹینرز تھے، جس میں سے 98 تو ریلیز ہو گئے، لیکن 262 کنٹینر جو ہیں وہ ابھی تک کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اوپر پڑے ہیں۔ اور یہ کنٹینر کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں؟ یہ کنٹینر چینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ابھی شوگر کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ چینی ہوتی رہی، اور اس کے اوپر بھی معاملات چل رہے ہیں۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ معاملہ سپریم کورٹ تک آنا، لیکن یہ معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کنٹینرز انڈیا سے جو ہے وہ چینی لے کے تو انہوں نے افغانستان جانا تھا، لیکن کراچی پورٹ ٹرسٹ پر یہ رکے رہے۔ وہ کیوں رکے رہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیوں اب تک افغانستان پہنچ نہیں سکے ہیں، جبکہ 98 پہنچ چکے ہیں؟ تو 262 کنٹینرز جو ہیں وہ کیوں نہیں پہنچ سکے ہیں؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ ملین آف ڈالرز کی جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ حال ہی میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے، ایک درخواست داخل کی گئی، اور درخواست داخل کی نثار مجاہد صاحب نے۔ نثار مجاہد سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، اور وہاں سے ہم نے کہا کہ یہ ان سے رابطہ کیا کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا، تو یہ کیوں مقدمے کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ اس کے فیکٹس کیا ہیں وہ پوچھتے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ نثار مجاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جناب اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی۔ اچھا سر، یہ کیا ہے معاملہ؟ کیا ہے اس کے جو کہتے ہیں نا کہ قانون کی زبان میں فیکٹس آف دی کیس کیا ہیں؟ یہ جی افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 کے تحت افغانستان کے لیے اجازت ہے انڈیا سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے آپ کوئی برآمدات یا درآمدات کر سکیں، اور وہ پاکستان سے ٹرانزٹ ہو سکیں۔ ایک افغانی امپورٹر ہے، اس نے انڈیا سے شوگر امپورٹ کی، اور 354 کنٹینرز تھے جو کراچی پورٹ پہ پہنچے۔ کراچی پورٹ سے ان کنٹینرز نے افغانستان کے لیے روانہ ہونا تھا، اور ہمارے کسٹمز اتھارٹیز کے چند افسر، سارے نہیں لیکن چند افسر، ان کو پیسے سے زیادہ پیار ہوگا۔ اچھا، آپ الیج کر رہے ہیں یہ؟ جی الیج کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے میرے افغان امپورٹر کلائنٹ سے 50,000 روپیز پر کنٹینر رشوت مانگی کہ ہم کلیئر کریں گے جب آپ ہمیں 50,000 روپیز 354 کنٹینرز اور پر کنٹینر 50,000 روپیز اچھا، یہ رشوت مانگی، جو مجھے میرے کلائنٹ نے بتایا۔ اس نے 98 کنٹینرز کے پیسے دے دیے۔ اچھا، یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے؟ جی۔ اچھا، اور جب 98 کے 50,000 روپیز پر کنٹینر کے حساب سے پیمنٹ ہو گئی تو وہ کلیئر کر دیے گئے، کنسائنمنٹ ایک ہے۔ 354 میں سے 98 کلیئر کر کے وہ افغانستان پہنچ گئے، چلے گئے، چینی چلی گئی۔ باقی کنٹینرز کو انہوں نے روک لیا، اور ان کے ذہن میں لالچ یہ آیا کہ 50,000 روپیز ہم نے کم مانگ لیے، اس بندے نے فٹافٹ دے دیے، اس کو انہانس کیا جائے۔ دے ڈیمانڈڈ اپ ٹو 100,000۔ بڑی مشکل سے وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، جب ایگری ہونے کے قریب پہنچا تو انہوں نے 150,000 پر کنٹینر مانگ لیا۔ پھر وہ افغانی، اس نے کہا بس ناؤ آئی کانٹ پے دیٹ۔ تو اس نے سندھ ہائی کورٹ میں اپروچ کیا ہمارے تھرو۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں
یہ کہا کہ کسٹمز اتھارٹی ریٹ فائل کر دیا آپ نے ریٹ وہاں فائل پہ. کی لیکن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت تو ایک اتھارٹی ہے اور وہ کامرس منسٹریز بیٹھ کے تو یہ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو طے کرتے ہیں. تو آپ کراچی ہائی کورٹ میں کیسے چلے گئے؟ جہاں یہ بدقسمتی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کوآرڈینیشن اتھارٹی جو ہے وہ آرٹیکل 2 کے تحت اور آرٹیکل 35 کے تحت کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن، اس کی آرگنائزیشن، اس کا کمپلیٹ ورکنگ بتائی گئی ہے. مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسٹمز اتھارٹی کسی کنٹینر کا تالا ٹوٹا ہوا دیکھیں، سیل ٹوٹی ہوئی دیکھیں، ڈاکیومنٹ کے مطابق کوانٹٹی پوری نہ ہو، یا چند چیزیں مثلاً کسٹمز اتھارٹی چیک کیا کر سکتے ہیں، نیچر کہ شوگر منگوائی ہے یا گنا منگوا لیا. اس کے بعد اوریجن انڈیا سے آ رہی ہے ڈاکیومنٹ میں، یہ کہیں مالدیو سے تو نہیں آ رہی. اس کے بعد کنڈیشن کہ شوگر ہی ہے یا شوگر کی جگہ کوئی اور ملتی جلتی چیز ڈالی ہے. دین کوانٹٹی کہ جتنی کوانٹٹی لکھی ہے وہی ہے یا کوانٹٹی میں کمی بیشی ہے. دے ہیو ٹو چیک دیز تھنگس. اینڈ دین دا ویلیو کہ جو ویلیو ڈکلیئر کی گئی اسی ویلیو کی انوائس ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں کو چیک کرنے کے علاوہ کسٹمز اتھارٹی چیک نہیں کر سکتے. مطلب وہ کنٹینر نہیں کھول سکتے؟ نو بالکل نہیں. ہمارے کسٹمز اتھارٹیز نے جب ان کو پیسے نہیں ملے تو انہوں نے کنٹینرز روک لیے اور ان کو کنفسکیٹ کر لیا، ڈیٹین کر لیا، اور افغان امپورٹر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. اب شوکاز نوٹس میں انہوں نے الرٹ کیا جی آپ کے ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے جی ڈی ٹھیک نہیں بھرا، آپ نے فلاں نہیں کیا، مختلف الزامات. آپ کی شوگر جو ہے انفٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے. اگر شوگر انفٹ فار ہیومن کنزمپشن بھی ہے 1 منٹ کے لیے تو افغانستان جانے، انڈیا جانے، بھائی آپ کے پاس بند کنٹینر آئے ہیں، آپ دیکھیں شوگر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو جانے دیجئے. آپ اس کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اگر وہ انفٹ فار ہیومن کنزمپشن ہوگی تو افغان گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے اور وہ اس بندے کے خلاف کارروائی کرے. تو آپ ہائی کورٹ چلے گئے اس کے ہم ہائی خلاف، کورٹ چلے گئے کہ انہوں نے کسٹمز حکام کے اس سیکشن کے خلاف ڈائریکشن لینے کے لیے کہ یہ انہوں نے غلط ڈیٹین کیا ہے اور غلط شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. یہ کسی طرح کی ایڈجوڈیکیشن پاکستان میں سٹارٹ نہیں کر سکتے. کیوں کہ شوکاز نوٹس کے بعد ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے پھر، اور ایڈجوڈیکیشن کے بعد پھر اپیلیٹ ٹریبونل میں جاتا ہے، دین ہائی کورٹ، دین آنورڈ. تو بڑا لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو ریٹ پٹیشن ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس میں امیڈیٹلی پرامپٹ ریمیڈی ہم کلیم کر سکتے ہیں. اب اس میں ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لے لیا. جب ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لیا، ہائی کورٹ میں کون سے جج صاحب تھے جن کے سامنے یہ لگا؟ جج صاحب تھے جی عقیل احمد عباسی صاحب اور ماشاءاللہ جسٹس محمود خان صاحب. تو عقیل عباسی صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں، بہت ہی لرنڈ ہیں. محمود صاحب بھی بہت اچھے ہیں، بٹ عقیل احمد عباسی صاحب سینئر تھے اور وہ ان تمام معاملات کو اچھے سمجھتے تھے. وہاں ڈائریکٹر پیش ہوتی ہیں، ڈائریکٹر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، ان کا نام ہے زیبا اظہر. انہوں نے آ کے کہانی کو، وہ بولتی اچھا ہے، کہانی کو یوں پلٹا کہ جیسے افغانی وہ امپورٹ کر کے اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا. عقیل احمد عباسی صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی شوگر کو ویریفائی کرواتے ہیں ایکسپرٹ سے کہ کیا یہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے، کیا اس کے جو سرٹیفکیٹ، مثلا ایک فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ مانگ رہے تھے، ایک میڈیکل سینیٹری سرٹیفکیٹ مانگ رہے تھے. اور ایسے گڈز میں جو پروسیسڈ گڈز ہوں اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں جا رہی ہوں، بیچ میں ایک کنٹری وہ کویسچن نہیں کر سکتا، ان سرٹیفکیٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. بٹ انہوں نے ڈیمانڈ کیا. پھر بھی افغانی نے جا کے وہ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ انڈیا سے لا کے دے دیا ان کو، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. بٹ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی ہیزرڈس ہے، یہ تو خطرناک ہے انسانوں. بھائی انسانوں کے لیے خطرناک ہے تو بند ہے، یہ کوئی ایکسپلوزو نہیں ہے، ڈینجرس گڈز نہیں ہیں. آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں تو آپ انہیں جانے دیجیے. مگر انہوں نے جانے نہیں دیا. عقیل احمد عباسی صاحب نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے، جو لیبارٹریز تھیں، ان سے دوبارہ تھرو ناظر آف دی کورٹ 2 دفعہ چیک کروایا. دونوں دفعہ رپورٹ یعنی کہ وہ جو اندر سامان تھا جس کے حوالے سے ان کا کلیم تھا کہ یہ غیر انسانی ہے،
اس کے حوالے سے لیبارٹری کی سے چیک کروایا گیا اس کو. ڈبل 2 دفعہ رپورٹس کورٹ میں آئیں کہ جی یہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے اور یہ مال جا سکتا ہے, اسے جانا چاہیے. عقیل احمد عباسی صاحب نے اس ڈائریکٹر جو شور مچا رہی تھی, جس کی آج کل انکوائری ہو رہی ہے کس بنیاد پہ؟ اسی مد میں اس کے خلاف نہ صرف ہم بڑے اس سے ستائے ہوئے تھے, بلکہ بے شمار اور لوگ تھے جنہوں نے کمپلینٹ کی اس کے خلاف کہ یہ بندی بہت زیادہ رشوت لیتی ہے اور غیر قانونی طور پہ لوگوں کو یہ تو پروموٹ ایلیگیشنز ہی ہیں نا اس کے اوپر صاحب, یہ تو آپ کے ایلیگیشنز ہیں وہ نا. سسپینشن فیس کر رہی ہے اس وقت, اچھا. انکوائری فیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انکوائری سٹیج کے اوپر ابھی تو کچھ ثابت تو نہیں ہوا. ہم نہیں کہہ رہے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ کہ وہ انکوائری میں سسپینشن میں چارجز ہیں ان کے اوپر. اچھا اچھا. اب جب انہوں نے دوبارہ یہ شور کیا تو عقیل احمد عباسی صاحب نے پھر فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ کے حوالے سے باقاعدہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو بلایا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ را گنا ہوتا, گنے کا رس ہوتا, تو ہمیں فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت تھی, یہ مانگ سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ شوگر ہے, یہ پروسیسڈ فوڈ ہے, اور پروسیسڈ آئٹم پہ کسی قسم کے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عقیل احمد عباسی صاحب نے ہولڈ کیا کہ شوگر از فٹ فار ہیومن کنزمپشن اور یہ جانی چاہیے. انہوں نے ڈائریکشن پاس کی, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے ڈائریکشن کیا, مطلب سندھ ہائی کورٹ نے آپ کے حق کے اندر فیصلہ دے جی دیا کہ بالکل, یہ کسٹم حکام ان کنٹینرز کو ریلیز کریں. اور انہوں نے کہا فار دا ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر آن انسٹنٹ پٹیشن از الاؤڈ, ریسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو انشور safe transit to the subject consignment of the petitioner to Afghan border in accordance with law, whereas request of the petitioner for issuance of delayed detention certificate shall be considered in accordance with law. It is expected that such exercise will be completed within a period of 15 days. اچھا, ویسے یہ مقدمہ ہے کب سے چل رہا ہے؟ میں مطلب یہ بتانا اور پوچھنا بھول گیا آپ سے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ, اس فیصلے جو کہ 6 دسمبر کو فیصلہ ہوا, اس سے 3 مہینے پہلے تک یہ مقدمہ چلا. یعنی 99 اراؤنڈ 90 ڈیز ہم نے اس کو پرسو کیا, اور 2019 کا مقدمہ ہے 2019 کا, اور اس کا فیصلہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم نے کروا لیا. ٹھیک ہو گیا. جج صاحبان نے تمام انکوائریز, تمام کمیشنز, جو رپورٹس ناظر سے لینی تھی, جو رپورٹ لیبارٹریز سے لینی تھی, وہ سب کمپلیٹ کر کے انہوں نے فیصلہ دیا, ہولڈ کیا کہ شوگر از فٹ فار ہیومن کنزمپشن اور یہ جانی چاہیے افغانستان, اور ان کو ڈائریکشن دی. اچھا, کیا ایسا بھی ہوا اس کیس کی سماعت کے دوران کہ وہ جو کسٹم ڈائریکٹر تھی جن کو آپ نے ایلیج کیا, ان کے حوالے سے عقیل عباسی صاحب نے کچھ کہا, کوئی ان یوزول چیز کہی کہ کوئی ان پہ وہ کیا؟ یہ آن ریکارڈ تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے اوپن کورٹ کے اندر کی, اوپن کورٹ میں انہوں نے آبزرو کیا. جب یہ خاتون بہت بول رہی تھیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جس طرف سے مجھے راتوں کو ٹیلی فونوں پہ اور ادروائز پریشر ڈلواتی ہیں, ہم اس پریشر میں نہیں آئیں گے. یہ الفاظ تھے عقیل احمد عباسی صاحب کے. اب وہ پریشر کہاں سے ڈلوا رہی تھیں, کہاں سے آ رہا تھا؟ کوئی کسٹم ڈائریکٹر سے زیادہ طاقتور ہوگا کوئی, آئی ڈونٹ نو, اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح, چلیں رہنے دیں, چھوڑ دیں اس بات کو. بہرحال عقیل احمد عباسی صاحب نے انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا. اب آپ کے سوال, کیونکہ آپ کے حق میں ہو گیا تھا تو انصاف پر مبنی ہوا نا, ورنہ آپ اپیل میں آتے. آپ کے ہاں یقیناً ہم اپیل میں آتے, لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ تمام انکوائریز کروا کے کیا, لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جینونلی حق پہ کیا. اچھا, اب آپ کا سوال تھا کہ کوئی اور فورم, جب ان کی کمیٹی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی اتھارٹی ہے, تو اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہی بات ہے کہ آپ کا آرٹیکل 35 کے تحت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کمیٹی جو ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کمیٹی اتھارٹی تشکیل پاتی ہے, اور کسی قسم کی لٹیگیشن یا کوئی اب نارملٹی آبزرو کریں کسٹمز اتھارٹیز ٹرانزٹ گڈس میں, ان کا کام ہے امیجیٹلی, پرامپٹلی, وداؤٹ اینی ڈیلے وہ افغانستان کی منسٹری آف کامرس کو انٹیمیٹ کریں. منسٹری آف کامرس پاکستان کی منسٹری آف کامرس کو انٹیمیٹ کرے گی, اور اس طرح دونوں کی بعد میں کامرس منسٹری کی میٹنگ ہوگی. اور اس کی تشکیل میں صورتحال یہ ہے کہ آرٹیکل 36, 37 کے تحت دونوں گورنمنٹس کی منسٹریز آف کامرس ہر 6 مہینے کے بعد ایک میٹنگ کرنے کی پابند ہے.
اور ایک میٹنگ پاکستان میں ہوگی، ایک افغانستان میں ہوگی. ڈپٹی منسٹر آف کامرس افغانستان کا بیٹھے گا، کو چیئر ہوگا، اور پاکستان کا سیکرٹری کامرس کو چیئر کرے گا. چلیں یہ تو نہیں ہوا، یہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اب واپس آ ادھر کو جاتے گئے ہیں. نہیں. جب آپ کی حق کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تو ایف بی آر جو ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا. بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہ سپریم کورٹ میں کب اس مقدمے کی کتنی سماعتیں ہوئی اور فیصلہ کب ہوا، یا ہوا بھی یا نہیں ہوا ابھی تک؟ جی ہاں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جب اپیل میں آئے تو ان کا خیال تھا کہ کراچی میں اپیل کر دی ہے، کراچی میں کب بینچ آئے گا، کب چلے گا، ان کا ارادہ تھا اس کو انفینٹی پیریڈ کے لیے پرولونگ کرنے کا. یہ ان کی الٹیریئر موٹو تھا، بدنیتی تھی. مگر میرا چونکہ پرنسپل آفس یہاں اسلام آباد میں ہے، میں نے امیڈیٹلی اسلام آباد میں اپلیکیشن دے کے اس کیس کو یہاں لگوایا اور اپنا جواب داخل کر دیا. جب ان کی پٹیشن کا جواب داخل کیا تو ان کو پھر یہاں آنا پڑا اور کیس کراچی سے اسلام آباد آ گیا. مطلب ایف بی آر نے انہی سیم گراؤنڈز کے اوپر کہ یہ ہے زیڈ ڈی ایس ہے، یہ ہے، اس پہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آ گئے. اپیل میں سپریم کورٹ میں ایف بی آر سپریم کورٹ اپیل میں آ گیا. ہم رسپونڈنٹ تھے اور ہم نے انہیں بتایا کہ آرٹیکل 2 کے تحت پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 اپلیکیبل نہیں ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ. آرٹیکل 600 بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے، آرٹیکل 600 رول 600 آف پاکستان کسٹمز رولز وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اتھارٹی کیا ہے اور کن چیزوں کو چیک کر سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا. جی بالکل، وہ کہ یہ تو سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کون سا بینچ تھا؟ سپریم کورٹ نے امیڈیٹلی اس کا کوگنیزنس لیا اور پھر ان کو طلب کیا، چیئرمین ایف بی آر کو بلایا اور اس پہ ایف بی آر والوں کی ٹھیک ٹھاک سپریم کورٹ نے اس پہ جی ہاں ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا. مطلب بینچ کون سا تھا؟ بینچ میں جی ہیڈ کر رہے تھے عمر عطا بندیال صاحب، اور انیشلی بینچ میں فیصل عرب صاحب تھے اور یحییٰ آفریدی صاحب تھے. اچھا، بہت اچھا بینچ چل رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ جب ہم اپنی ساری داستان ان کو سمجھا چکے تو پھر بینچ چینج ہو گیا. اچھا، کون سی کیا تبدیلی ہوئی؟ صاحب ہیڈ کرتے رہے اور فیصل عرب صاحب کی جگہ آ گئے منی بختر صاحب، اور یحییٰ آفریدی صاحب کی جگہ آ گئے مندوخیل صاحب. اب ان کو پھر ہم نے نئے سرے سے بتایا، لا بتایا کہ کسٹمز کے رول 704 کے تحت، 601 کے تحت، 603 کے تحت یہ کسی طرز پہ بھی لے نہیں سکتے. آرٹیکل 2، آرٹیکل 10، پروٹوکول 3 آف دی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ، یہ پاکستان کسٹمز اس کو روک نہیں سکتا، ڈیلے نہیں کر سکتا. کورٹ ہمارے ساتھ ایگری کر گئی تھی. اس کے بعد یہ تو آپ کا خیال ہوگا نا کہ کورٹ آپ کے ساتھ ایگری کر گئی. تو مطلب یہ اس کی ہیئرنگ پھر کب کمپلیٹ ہوئی؟ کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنا موقف پیش کیجئے. جب کورٹ نے ان کا موقف لیا، کمپلیٹ ہیئرنگ ان کو دی. اس پہ ڈے ٹو ڈے میری ریکویسٹ پہ ہیئرنگ چلتی رہی. ایف بی آر کی طرف سے کون پیش ہوتا رہا؟ انہوں نے چیئرمین کو بلایا تھا، لیکن ڈائریکٹر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈائریکٹر جنرل ایف بی آر وہ پیش ہوتے رہے. اٹارنی جنرل آفس سے بھی کوئی؟ اٹارنی جنرل آفس سے کوئی مجھے وہاں نظر نہیں آئے، لیکن ایف بی آر کے ہیڈ ہی آتے رہے. اس میں ایف بی آر کی چیئرمین چینج بھی ہوئی تھیں، اس کے بعد خاتون آ گئی تھیں، وہ نہیں آئیں. ان کی جگہ ڈائریکٹر جنرل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ آئے، ڈائریکٹر لیگل آتے رہے، ڈائریکٹر جنرل لا. تو یہ آ کے اپنا موقف، مگر ان کا کہنا تھا کہ ہماری اتھارٹی ہے، ہم چیک کر سکتے ہیں، ہم ڈیٹین کر سکتے ہیں، ہم ان کی فائٹو سینیٹری بھی سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم ان کا 100% گڈس کو چیک کر سکتے ہیں. ہمارا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے چیک بھی کرنا ہو تو جو 5 شرطیں ہم نے بتائی ہیں، جو لا میں لکھی ہوئی ہیں، جو افغان ٹریٹی میں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور اس میں بھی 5% سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. گڈس کو 5% سے زیادہ نہیں کھول سکتے. اچھا، تو پھر کب اس بینچ نے ہیئرنگ مکمل کر لی؟ بینچ کی یہ میں تعریف کروں گا کہ ان کی مہربانی، ہماری ریکویسٹ کو مانتے رہے. میں ان کو کہتا رہا کہ ہماری شوگر کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے، وہ لائف ایکسپائر ہو جائے گی، اس کو جلدی سے جلدی سنا جائے. اور آلموسٹ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی کوئکلی، اور میرا خیال ہے 1.5 مہینے کے اندر اس کا فائنل کنکلوژن ہو گئی. سی پی ایل اے کنورٹڈ انٹو اپیل، اور اپیل کی بھی 2 ہیئرنگز کے بعد، فائنل ہیئرنگ کے بعد کنکلوڈ ہو گیا. اور 20 فیبروری کو یہ ججمنٹ
रिजर्व हो गई। 20 फरवरी 2020। मैं ये तवक्को कर रहा था कि अगले हफ्ते जजमेंट आ जाएगी, हमारी शुगर जो कि 28 फरवरी को एक्सपायर होने वाली थी, उसकी शेल्फ लाइफ नॉट एज ए होल, एक शेल्फ लाइफ होती है जो उसके कंटेनर पे लिखी होती है, तो वो लेकिन जजमेंट रिजर्व रही, चलती रही, आज तक चल रही है। हमारी शुगर एक्सपायर हो चुकी, उसका नुकसान हो चुका, मगर कस्टम्स अथॉरिटी ने एक और काम किया कि उसका ऑर्डर पास कर दिया कि हम इसका 100% एग्जामिनेशन करेंगे, जो कि इलीगल है, वो नहीं कर सकते थे। दो वजह से, एक इस वजह से कि अभी तक फैसला नहीं आया। ये जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद उस दौर में इन्होंने फैसला का इंतजार करने के बगैर उन्होंने 100% ओपन कर दिया और हमारी शुगर के कंटेनर्स खोल दिए, ओपन एटमॉस्फेयर में आ गए, शुगर ज़ाया हो गई। और उस शुगर का उसके बाद अब बारिशों में क्या हाल हुआ, सैलाब में क्या हाल हुआ, ये आप जानते हैं कि कराची में क्या हाल हो चुका। मगर इसी के बाद हमारी शुगर की जजमेंट रिजर्व होने के बाद बदकिस्मती ये है कि शुगर स्कैंडल भी आपके सामने आया है। खुदा जानता है वो इसके साथ लिंक है या नहीं है, लेकिन स्कैंडल बहुत बड़ा पाकिस्तान में आया है। मगर मैं ये समझता हूँ जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जजमेंट का जल्दी ना आना, हमारी अदलिया को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जजमेंट रिजर्व करें तो वो उसको एज सून एज पॉसिबल इट शुड कम फॉरवर्ड। तो अंदाज़न कितना नुकसान हो चुका आपके? अभी तक फेट ऑफ द केस तो हमें पता नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है, मिलियन नहीं है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर का मेरे क्लाइंट का नुकसान है। 1, 2, 3, 4 कितने? मैं इसको 10 से ज़्यादा कहूँगा, 10 बिलियन से ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि डैमरेज उसे पड़ रहा है जो कराची पोर्ट ट्रस्ट उस पर डालेगा, क्योंकि पोर्ट पे सामान पड़ा है। कस्टम्स डिपार्टमेंट अपना डैमरेज डालेगा और उसके बाद कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जो शुगर के ऊपर इसको डिले किया है और उसके कंटेनर्स का जो डैमेज आएगा, जो उसका नुकसान अदरवाइज़ होना है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। क्लाइंट रोता फिर रहा है और आज शुगर ज़ाया हो चुकी, मगर आज भी फैसला कर दें तो किसी साइड पे तो आए एटलीस्ट, और नहीं उसका कुछ रिकवरी हो सकेगी। तो हम कस्टम्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिकवरी ऑफ डैमेजेस का और मनी सूट रिकवरी का करने के अहल तो हो जाएंगे, कम से कम पता तो चले इसकी फेट क्या है। तो मतलब आपकी कहानी यहाँ पे आके ख़त्म होती है, अब अदालत के हाथ में है, अदालत के हाथ में। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से जो है वो ये 354 कंटेनर थे जो हमने दरामद किए अफ़गानिस्तान के लिए, और उनमें से 98 कंटेनर इन्होंने रिलीज़ कर दिए सेम कंसाइनमेंट में से, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन विच माई क्लाइंट डिड पे अकॉर्डिंग टू हिज वर्शन। मैंने को आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसने चूँकि ये बताया। तो आप एक रिश्वत देने वाले का केस लड़ रहे हैं? केस तो वकील को लड़ना होता है, कातिल का भी, मुजरिम का भी और नेक का भी। देखना ये होता है कि फैक्ट किधर लेके जाता है, और देखना ये होता है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। बहुत शुक्रिया निसार। कातिल जो होता है, याद रखिए कय्यूम साहब, कातिल बाज़-औक़ात सेल्फ डिफेंस में भी कत्ल करता है। गॉड नोज़ बेटर। ये तो आप कला की जादूगरी होती है कि कहाँ केस को ले जाते हैं। बहरहाल एनीवेज केस के फैक्ट्स और ये सारा कुछ देखा कि 2019 से शुरू होने वाला मुकदमा 2020 का सितंबर 9वां महीना गुजर चुका, और जैसा कि निसार मुजाहिद साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरवरी 2020 में इस मुकदमे का फ़ैसला रिज़र्व कर लिया था और अभी तक ये फ़ैसला नहीं आया। और इसी तरह यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें एक और मुकदमे की कहानी कि जस्टिस काजी फ़ाइसा का केस, वो भी जो है वो उसका शॉर्ट जजमेंट तो आ गया, लेकिन 19 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथा 5वां महीना शुरू हो चुका है और वो रीजनिंग जो है अभी तक वो भी नहीं आई। उस बेंच को भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ही हेड कर रहे हैं। ये इत्तफाक कह सकते हैं। तो तान वहीं पे आके टूटती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।